اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 208 تا 210 کے حوالے سے۔ ان آیات کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے، اور آج پروگرام نمبر 55 آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ لرننگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کے لیے، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت اور حدیث میں آتا ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لفظ نہیں حرف، ورڈ نہیں، الفابیٹ۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور الحمدللہ ہم تو صرف تلاوت نہیں بلکہ مفہوم کو بھی سمجھ رہے ہیں، معانی کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 208 تا 210 ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں، اور عذاب کے فرشتے، اور معاملہ چکا دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سورۃ البقرہ آیات 208 تا 210 کا ترجمہ۔ ترجمے کے بعد ربط آیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ربط آیات کو جاننے کے لیے۔ سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے ربط آیات کے ذیل میں، گزشتہ آیات میں دین کے حوالے سے مختلف رویوں کا بیان تھا، برا رویہ اور اچھا رویہ۔ گزشتہ آیات میں دین کے حوالے سے مختلف رویوں کا بیان تھا، اب پورے دین پر عمل کا تقاضا ہے، پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یہ آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، جن باتوں پر گفتگو ہوگی آج کی آیات کے مطالعے کے ذیل میں۔ آئیے ان باتوں کا ایک اوور ویو سمجھتے ہیں تعارف کے ذیل میں۔ پہلی بات،
دین پر مکمل طور سے عمل مطلوب ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا لیا باقی چھوڑ دیا، کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ پر عمل کیا باقی کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، نہیں، دین پر مکمل طور سے عمل مطلوب ہے۔ تعارف کے دل میں ناظرین کرام دوسری بات لکھا ہے، دین پر جزوی طور پر عمل شیطان کی پیروی کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب برابر، ایکول۔ دین پر جزوی طور پر عمل، کچھ عمل کرنا کچھ کو نہ ماننا، کچھ پر عمل نہ کرنا، کچھ احکامات کو فالو کرنا عمل کرنا، کچھ پر عمل نہ کرنا، جزوی عمل اس سے کہتے ہیں۔ دین پر جزوی طور پر عمل شیطان کی پیروی کے مترادف ہے۔ تیسری اور آخری بات لکھی گئی ہے، دین پر جزوی طور پر عمل اللہ کو مطلوب نہیں۔ اللہ کو تو مطلوب ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ، سورۃ البقرہ آیات 208 تا 210 کا تجزیہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 208 لکھا ہے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کا حکم۔ بار بار زور ہے پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے اسلام پر عمل کا مطالبہ ہے۔ دوسری بات جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 209، آئیے دیکھتے ہیں، پورے دین پر عمل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے ڈراوے کا بیان۔ اگر پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، ڈراوا دیا ہے، وارننگ دی ہے۔ اگلی آیت آج ہم سمجھیں گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 لکھا ہے، بالآخر اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ کچھ بھی کر لے آدمی، کتنا جی لے گا، بالآخر تو موت آنی ہے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہم نے سمجھا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اور اس کا ترجمہ۔ آیت مختصر ہے لیکن تشریح زیادہ ہے اور خاصی زیادہ ہے، اس سے توجہ سے اور تحمل سے باتوں کو سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ دین کا ایک بڑا ہی انقلابی تصور، دین کا ایک بڑا ہی جامع تصور، دی comprehensive concept of دین، دی comprehensive concept of اسلام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام صرف چند عقائد یا چند اعمال کے مجموعے کا نام نہیں، اٹس اے سسٹم آف لائف، اٹس اے کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ تصور ہے جو اس مقام پر ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 کے حوالے سے سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے دو اعتبارات سے اسلام کی روش کا بیان۔ گرامیٹیکلی اسلام یہ لفظ، اس میں کچھ معنی ہیں جن میں سے دو معنی کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ دو اعتبارات سے اسلام کی روش کا بیان۔ نمبر ایک، پورے طور پر فرما بردار ہو جاؤ، یہ نہیں کہ زبان کچھ کہے اور دل میں کچھ ہو، دعویٰ کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، ہاں دل و دماغ میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ ہے ظاہر میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں۔ پورے طور پر اپنے آپ کو جھکا دو، پورے طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، پورے طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اللہ کی ول، اللہ کی مرضی کے سامنے۔ تو ایک پورے طور پر فرما بردار ہو جانا، آنکھ بھی اللہ کی فرما بردار ہو جائے، زبان بھی اللہ کی فرما بردار ہو جائے، کان بھی اللہ کی فرما بردار ہو جائیں، ہاتھ پیر پورا وجود، ظاہر باطن دل و دماغ، ہر چیز ظاہر و باطن دل و دماغ ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہو جائے۔ ایک تو یہ مفہوم۔ دوسری بات، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام بہت کچھ عطا کرتا ہے، یہ نہیں کہ اسلام کی کچھ باتیں لے لی باقی باتوں کو چھوڑ دیا، نہ، تمہارے پورے وجود سے تم پورے فرما بردار بن جاؤ اور اسلام جو کچھ تقاضے کرتا ہے ان میں پورے کے پورے آ جاؤ، ان تقاضوں پر پورے طور پر عمل درآمد کرنے والے بن جاؤ۔ یوں دو اعتبارات سے اسلام کی روش کو ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی آیت کی تشریح میں مزید کئی نکات ہیں۔ اگلی بات ہم نے لکھی ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اٹس اے سسٹم آف لائف،
اٹس اے کوڈ آف لائف. آج یہ جو بگڑا ہوا تصور ہے کہ اسلام کو جمعے کی 2 رکعت تک محدود کر دیا جائے, یا 5 وقت کی نماز تک محدود کر دیا جائے, رمضان کے روزوں تک محدود کر دیا جائے, حج کی عبادت کی ادائیگی تک محدود کر دیا جائے, یہ ہمارا محدود تصور دین ہوگا. اسلام اٹس اے کوڈ آف لائف, اٹس اے سسٹم آف لائف. یہ نظام حیات ہے, یہ نظام زندگی ہے. سارے اعمال زندگی کے, سارے امور اور سارے گوشے زندگی کے اسلام ان سب کے بارے میں مکمل رہنمائی عطا فرماتا ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل فرما کر عطا فرمایا ہے. حجۃ الوداع کی آیت جو اس موقع پر یاد آپ کو ہوگا نازل ہوئی, سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. یاد آ رہی ہے کسی کو؟ لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ماشاءاللہ, آپ بھی سنا دیں عامر. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ناظرین کرام, سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا, کمپلیٹ کر کے دیا. اپنی نعمت اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر مکمل فرما دی, اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے ایز اے دین پسند کیا. اٹس اے سسٹم. یہ سے چند اعمال کے مجموعے کا نام نہیں, پوری زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. تو اللہ نے پورے کے پورے دین پر عمل کا مطالبہ بھی کیا, پورے کے پورے دین میں داخلے کا مطالبہ بھی کیا, اور دین اللہ نے مکمل فرما کر بھی عطا فرمایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا ہے نظام دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 بنیادی سورسز اسلامک نالج کی, اور بھی ہیں, لیکن قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مل جانے سے بنتا ہے دین. یہ میں نے بات کیوں عرض کی ہے یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ بہت سارے فتنے ہمارے دور میں, ایک انکار سنت کا فتنہ بھی کہ قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن, قرآن ہمارے لیے کافی, کچھ اور ہمیں نہیں چاہیے. غلط. نظام دین مکمل ہوگا قرآن جمع سنت رسول سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی بات لکھا ہے جزوی طور پر اللہ کی اطاعت قابل قبول نہیں, بلکہ اس پر دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. یہ بہت سخت بات آ گئی. جزوی اطاعت اللہ کو قابل قبول نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی ہوگی. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں بات آتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں یہ بات آئی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تم کتاب کے کچھ احکام مانتے ہو, کچھ کو نہیں مانتے, کچھ پر عمل کرتے ہو, کچھ پر عمل نہیں کرتے. یہ ڈویژن, یہ تقسیم اگر تم نے کر دی تو یہ جزوی طور پر اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے قابل قبول نہیں, بلکہ اس کی سزا ہے. دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ ہے ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 85, جس میں جزوی اطاعت پر دنیا اور آخرت میں سزا کا ذکر آیا ہے. تشریح میں اگلی بات لکھی ہے دین پر جزوی طور پر عمل شیطان کی پیروی کے مترادف ہے. مترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر. اگر کچھ باتوں پر دین کی عمل ہو, باقی چھوڑ دی جائیں, تو یہ طرز عمل کس کا ہے؟ یہ شیطان کا طرز عمل ہے. بھئی شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم ٹال دیا تھا نا, شیطان نے بھی تو اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا نا. کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, کچھ مانا کچھ نہیں مانا, یہ تقسیم ہو گئی نا. یہی طرز عمل یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دین پر جزوی طور پر عمل شیطان کی پیروی کے مترادف ہے. وہ شیطان تھا جس نے اللہ کی مکمل بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. آگے ذکر کیا گیا ہے آج کے تناظر میں آج کا المیہ, آج کی ٹریجڈی کیا ہے, افسوس کس بات پر ہے؟ دین کو چند انفرادی امور تک محدود کر دیا گیا ہے. دین کو چند انفرادی امور تک محدود کر دیا گیا. کوئی جمعے کی 2 رکعت پڑھ کر مطمئن کہ میں ہفتے بھر کے لیے مسلمان رہوں گا, کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ کر مطمئن کہ بس میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے کا حکم نہیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم نہیں دیا, اللہ نے بے حیائی سے بچنے کا حکم نہیں دیا. ان احکامات پر کون عمل کرے گا؟ ناظرین کرام ہم اپنے اندر ذرا جھانکے تو صحیح. آج ہمارے معاشرے کی ایز اے ہول صورتحال کیا ہے؟ نماز بھی ادا ہو رہی ہے, سود خوری بھی چل رہی, قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, اور میوزک اور گانے اور ڈرامے بھی چل رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج ہمارا المیہ ہے کہ دین کو چند
انفرادی امور تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں آئیے ناظرین کرام اگلا نقطہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اسلام انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے زندگی کے لیے بھرپور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ایک ہماری انفرادی زندگی ہے جہاں عقائد کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، خوشی غمی کی رسومات کا معاملہ ہے، کچھ انفرادی امور، اسلام ان کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ مگر ہم اکیلے اکیلے زندگی تو بسر نہیں کرتے نا، فیملی لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، اکنامک لائف بھی ہے، پولیٹیکل لائف بھی ہے، نیشنل لائف بھی، انٹرنیشنل لائف بھی ہوگی، ہماری خاندانی زندگی ہوگی، ہماری معاشرتی زندگی ہوگی، ہماری معاشی زندگی ہوگی، ہماری سیاسی زندگی ہوگی، ہمارا حکومت کا معاملہ ہوگا، ہمارا ریاست کا معاملہ ہوگا، عالمی امور کا معاملہ ہوگا، انٹرنیشنل افیئرز کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے تو کہا میں نے دین مکمل فرما کر دیا، تو دین نے ان سب کے لیے بھی رہنمائی دی، انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ آخری نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں ناظرین کرام، لکھا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دین کے نفاذ اور اقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اقامت کا مطلب کھڑا کرنا ہے نا، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 اقیم الدین۔ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کرو۔ جی ناظرین کرام سب کو یاد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دین کو قائم کرو۔ یہ آیت ہی یاد نہیں آج ہمیں؟ سورہ شورى آیت نمبر 13 پڑھیے جا کر 25 پارے میں اللہ دین کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ چند رسومات دینے والا دین نہیں، چند عبادات تک محدود رہ جانے والا دین نہیں، یہ اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، اپنی انفورسمنٹ چاہتا ہے، اور ایمان والوں سے قرآن کہتا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ ناظرین کرام یہ ہے البقرہ آیت نمبر 208۔ اسلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ الحمدللہ بریک سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 پر تفصیلی گفتگو مکمل ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو تشریح میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر مکمل طور پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے دھمکی کا بیان۔ تو آج ہم سے بھی تو پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے، اگر پورے دین پر عمل نہ کریں تو پھر یہ دھمکیاں، یہ وارننگ ہمارے لیے بھی کبھی ہم جائزہ تو لیں اس بات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو پورے دین پر عمل نہیں کرتے یا اس کی کوشش نہیں کرتے۔ اگلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کل اختیار رکھنے والا ہے۔ فرمایا نا عزیز ہے، کل اختیار رکھنے والا۔ آج اس نے تمہیں دین عطا فرمایا، اپنی نعمت کے طور پر عطا فرمایا، مکمل فرما کر عطا فرمایا۔ تم اگر دین پر عمل نہ کرو، تم دین کو قائم کرنے کی جد و جہد نہ کرو، تم دین کے نفاذ کی محنت نہ کرو، تو پھر اللہ اختیار رکھتا ہے پکڑ کرنے پر۔ کل اللہ پوچھے گا، کیا ہم جواب کے لیے تیار ہیں؟ اسی لیے اگلا جملہ غور کیجئے گا۔ غور طلب بات ہے کہ کیا آج امت مسلمہ اللہ کی پکڑ کا خوف رکھتی ہے؟ کوئی ہمیں مرنے کا یقین بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن عطا فرمایا، دین کامل کر کے دیا ہے، اتنی عظیم نعمتیں، اور ہم نے بند تو نہیں کر کے رکھا ہوا قرآن۔ میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو تو اس پروگرام میں شریک ہے، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں اور مستحق ہیں، لیکن ہم تو ساری امت کی بات کر رہے ہیں۔ کس طرح قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ دنیا مذاق اڑائے اسلام کا، کون جواب دے گا؟ دنیا ترستی ہو ہدایت کے لیے، کون پہنچائے گا ہدایت ان کو؟ دنیا ظلم کا شکار ہے، کون نکالے گا ان کو وہاں سے؟ یہ آپ اور میں ذمہ دار ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو سمجھیں، اللہ کے دین کو تھامیں اور دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کریں۔ اور حالت یہ ہو کہ ہم نے خود دین کو حصے بکھرے اس کے کر رکھے ہوں، ڈویژن کر رکھی ہوں، تقسیم کر رکھی ہوں، تو کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کل؟ ہم سب کو اللہ سوچنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اب آخری آیت ہے آج کی زیر مطالعہ، آیت نمبر 210 سورۃ البقرہ۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا
وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں اور عذاب کے فرشتے اور معاملہ چکا دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ترجمہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 کا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے دین پر مکمل طور پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے مزید دھمکی کا بیان۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت میں بھی دھمکی، اب مزید دھمکی کہ پھر تو فیصلہ چکا دیا جائے گا اور قیامت پہ پھر اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے ایسے بیانات متشابہات میں سے ہیں جن کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ متشابہات پر کچھ عرصے پہلے ہم نے مختصراً بات کی تھی۔ متشابہات وہ آیات جن کے معنی ہم پر واضح نہیں، کچھ وہ باتیں یا کیفیات قرآن نے بیان کی جو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے کہا ویسا ہی ہوگا، مگر ہم کم علم ہیں اور ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایسی آیات کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ اب اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، ایک مراد لی گئی اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے آ جائے۔ اب یہ کیا کیفیات ہیں جو قیامت میں ہوں گی اکثر مفسرین کی آراء کے مطابق، مگر ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو کہنا چاہیے ہوگا جیسا کہ ہوگا، ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے جیسا کہ ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس نوعیت کی آیات میں زیادہ بحث میں نہ جائے کہ کیسے اور کیسے نہیں، اور یہ متشابہات میں سے ان پر ہمارا ایمان ہے مگر ہم زیادہ ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگلی بات تشریح کے طور پر لکھی گئی ہے مجرمین کی اصل پکڑ اور محاسبہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہے دین پر مکمل طور پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے، مگر اصل پکڑ اور محاسبہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ دنیا تو عارضی، یہاں کا فائدہ بھی عارضی، یہاں کی تکلیف بھی عارضی۔ اصل پکڑ اور اصل محاسبہ آخرت میں ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اسی کے تسلسل میں اگلا نقطہ تشریح میں لکھا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، بالآخر تمام اعمال روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ بالآخر تمام اعمال روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کل کے عذاب سے اور سخت عذاب سے اور سخت محاسبے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات البقرہ آیات 208، 209 اور 210 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی پہلا سوال۔ جی استاد محترم، آج ہم نے یہ سمجھا کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جبکہ اس کے برعکس ہر جگہ پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ریلیجن از مائی پرائیویٹ افیئر، میں جانوں اور میرا خدا۔ تو اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ ہاں، بڑا دلچسپ اور ایک ہاٹ ٹاپک سارٹ آف سوال ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ریلیجن از مائی پرائیویٹ افیئر۔ لوگ کہتے ہیں اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، میرے خدا کا معاملہ، تم اپنا کام کرو، تم مجھے کیوں سمجھاتے ہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ نہ بنو، بس ایکسٹریمسٹ اور یہ نہ بنو، ہاں، اور ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر۔ یہ ہم نے مغرب سے جملے لیے ہیں۔ کہاں سے لیے؟ ویسٹ سے۔ تو دنیا میں جو مذاہب یا ریلیجنز ہیں وہ ہیں بیچارے اتنے کمزور کہ ان کے پاس اجتماعی زندگی میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، جبکہ اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین، سسٹم آف لائف۔ انفرادی زندگی کے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ایک ریلیجن سمجھ لے اور پرائیویٹ افیئر بنا لے، یہ غلطی پر ہے۔ اللہ کا یہ دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، نظام حیات ہے، اور پوری زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور ساری زندگی میں مسلمان بننے اور اسلام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی علی، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ کل دین پہ عمل کرنا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں پورے دین پر عمل کیسے کیا جائے؟ ماشاءاللہ، سمجھ تو آتی ہے مگر کرے کیسے؟ اب علم تو آ گیا، عمل کیسے کریں؟ پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ، سب سے پہلے میں اپنی اس ذات پر جتنے دین کو نافذ کر سکتا ہوں کروں۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات پر تو دین کو نافذ کروں۔ میری انفرادی زندگی، نماز کے لیے پکار آتی ہے حی علی الصلاۃ، کسی نے مجھے روکا؟ اب اگر ایک شخص نماز خود ادا نہ کرے تو مجرم ہے نا، گناہگار۔ کسی نے کہا گن پوائنٹ پہ کہ جھوٹ بولو، جو بولا اپنی مرضی سے بول رہا ہے،
ٹھیک ہے، ایسے اور مثالیں سمجھ لیں. اپنی انفرادی زندگی میں تو میں فوراً عمل کروں، پھر میں دوسروں کو اس بات کی دعوت دوں. کیوں؟ ختم نبوت کے بعد دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم مسلمانوں پر. نمبر 3، ہاں پورے کے پورے دین میں اکنامک سسٹم بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، جوڈیشل سسٹم بھی ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، ریاست بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی. ان سارے معاملات میں اکیلے تو دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا. اب پورے نظام کو دین کے مطابق ڈھالنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ اس پاکستان کے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے کے پورے دین پر عمل کریں. خود جتنا عمل کر سکتے فوراً کریں، پھر دین کی دعوت دوسروں کو دینا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اگر اسی جد و جہد میں انتقال ہو گیا تو اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کریں گے، اللہ جو کر سکتا تھا میں نے کیا. اور اگر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، شریعت نافذ ہو جائے گی، تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جی عابد، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے تو گفتگو ہو گئی، لیکن جزوی طور پر دین پر کیسے عمل ہوتا ہے اس کی مثالیں اچھا، مثال اس بات کی کہ جزوی طور پر کیسے عمل ہوتا ہے، میں نے کچھ اشارہ بھی غالباً کر دیا تھا. کچھ لوگ جمعے کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پورے ہفتے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان. حالانکہ جمعے کے بعد عصر، مغرب، عشاء، اس کا حکم بھی کس نے دیا؟ تو ایک حکم تو لے لیا جمعے والا، دوسرا حکم نماز والا چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے 5 وقت کی نماز تو ادا کر دی مگر سود کما رہے بینک اکاؤنٹ میں رکھ کر. سود تو حرام ہے، تو ایک حکم تو مان لیا نماز ادا کرنے کا، لیکن دوسرا حکم نہیں مانا سود چھوڑنے کا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں مگر مال حرام سے نہیں بچتے. اب ایک حکم پر تو عمل کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، مگر مال حرام سے بچ نہیں رہے. تو یہ چند مثالیں، اور ایسے آپ اور بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ جزوی دین پر عمل کی مثال ہے. ایک سوال میں کر لوں، جزوی دین پر عمل کرنے کو کس کے عمل کے برابر کہا گیا؟ شیطان کے عمل کے، یا شیطان کی پیروی کے مترادف. تو ہمیں رحمان کی ماننی ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے 24 گھنٹے. دین کو بٹس اینڈ پیسز میں تقسیم نہیں کر سکتے. پورے کے پورے دین پر عمل اور پورے کے پورے دین میں داخلے کا تقاضا ہے. ناظرین کرام، سوالات اور ان کے جوابات پیش ہوئے الحمدللہ. پروگرام کے آخری لمحات، سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. آئیے آج بھی ایک بڑا قیمتی نکتہ اس کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی شامل ہیں. بڑا پیارا نکتہ ہے. ایک بوٹی تقسیم ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہیں اور نبی پاک جو چاہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ نے بتایا. البقرہ مدنی صورت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی آخری 2 آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں معراج کی شب میں. لیجئے ایک مثال آ گئی. سورہ مزمل مکی صورت ہے مگر اس کا دوسرا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، وہ مدنی دور میں نازل ہوا. تو مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات، یہ دونوں ممکن ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اللہ کے حکم کے مطابق اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. آئیے ہم دہرا لیں کن باتوں کو ہم نے آج سمجھا ہے. سب سے پہلی بات، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے. یہ بات بہت واضح ہے. دوسری بات، دین پر جزوی عمل شیطان کی پیروی کے مترادف ہے. یہ میں نے آپ سے پوچھ بھی لیا تھا. تیسری بات، دین پر مکمل عمل نہ کرنے والوں کے لیے شدید ڈراوا ہے. اور البقرہ ہی کی ایک اور آیت کا حوالہ آیا تھا، البقرہ آیت 85 کا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے یا اپنی انفرادی عبادات پر مطمئن ہو گئے؟ ارے بھائی پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال بڑا ایموشنل ہے. آئیے دیکھیں، لکھا ہے، کیا ہمیں دین کی مغلوبیت پر افسوس اور دکھ ہوتا ہے؟ ایک گلاس ٹوٹتا ہے ہمارے ہاں، ہمیں غصہ آتا ہے. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے. گھر کی چھت گر گئی، ہم پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے دین کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی جائیں، کچھ ہوتا ہے؟ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچوں. بڑا کریٹیکل سوال ہے، بہت کریٹیکل اور نازک سوال ہے. غور کیجئے، کیا ہمیں کچھ افسوس ہے آج اللہ کے دین کی مغلوبیت پر؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب. پچھلی مرتبہ ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، قرآن کریم میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ ایک ہنٹ بھی دی تھی، 28واں اور 29واں پارہ، سورہ التحریم آیت نمبر 6 درست جواب ہے.
سورۃ تحریم آیت نمبر 6 28 پارے کے آخر میں ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے، گھر سے آگے بڑھیں تو رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، قرآن کریم میں رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کے حوالے سے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، کیو ٹی وی کی ٹیم کو جو کیمروں کے پیچھے ہوا کرتی ہے، ان کو بھی، انتظامیہ کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی ہمیں مزید اپنی کتاب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا